عزیزان گرامی وقار، آج کی محفل پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد سے مناسبت ان محافل میں ہمارا موضوع سخن ہوگا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، جود و سخا، فیاضی، عطائی، یہ انسان کی اعلیٰ خصال میں سے ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ بخالت، کنجوسی کا اپوزٹ ہے جود و سخا، جس کو آپ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، بڑا غنی آدمی ہے، بڑا فیاض آدمی ہے۔ دنیا کے سارے سخاوت کرنے والوں کو ایک پلے پر رکھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے ایک دستے پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اجود الاجودین ہیں، یعنی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً آپ کی یہ صفت صرف آپ کی ظاہری حیات تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخی ہیں، تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں عطا کرنے کا، لوگوں کو بخش دینے کا، بہت ساری چیزیں یوں ہی ہبہ کر دینے والا معاملہ حضور کی زندگی میں کثرت سے دیکھا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے اس سے قبل والی گفتگو میں بھی آپ سے کہا تھا، بھری جنت ہبہ کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخا کو روایت کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی سائل آتا، کوئی کسی چیز کی حاجت لے کر آتا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے لیے لا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہوتا نہیں، یعنی میں تجھے یہ نہیں دے سکتا، ایسا کبھی حضور نے نہیں فرمایا۔ مانگنے والوں نے ہر طرح کی چیزیں مانگی ہوں گی، اور دینے والے رسول نے کبھی نہ نہیں کہا، اور نہ کہنا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے مانگنے کا جو انداز ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، وہ صرف پیسے مانگنے کا اور مال مانگنے کا نہیں۔ ہمارے ہاں دنیا میں ہم اور آپ سخی بنیں گے اگر کن چیزوں میں؟ جو مال ہمارے پاس ہے یہ دے کر کے ہی سخی کہلائیں گے۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ بانٹ رہے ہیں، سخی کہلائیں گے۔ آپ کی سخاوت کے لیے یہاں دنیا میں صرف آپ کے پیسوں کا ہی اثر دکھتا ہے۔ آپ پیسے کسی کو دے رہے ہیں، یا چلیں اس کی بجائے آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو سخی ہو گئے، یا چلیں اس کے علاوہ آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں کسی کو تو سخی ہو گئے۔ اس کے علاوہ کیا دے سکو گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے صرف جائیداد یا صرف مال یا حصی چیزیں نہیں، بلکہ مانگنے والے اپنی بیماریوں کی شفا بھی مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی دے رہے ہیں۔ کسی نے اولاد مانگی، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن رسول نے اس کے لیے دعا کی، اولاد بھی ملی۔ تو یہ سخاوت دنیا میں ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ کوئی آئے اگر بچہ مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، تم یہی کہو گے کہ مال ہے میرے پاس، مال دے دیتا ہوں، اولاد دینا میرا کام نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے ان چیزوں کا سوال کیا، حضور نے انہیں نہ نہیں کہا، ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ان چیزوں کا سوال کیا ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن رسول کے دروازے سے عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنی آنکھوں کا نابینا تھے، آنکھوں کی شکایت لے کر کے آئے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میرے آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں نمازوں کے لیے آ نہیں سکتا اور آنکھ میری بینا نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکلیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے آنکھ مانگ رہا ہوں۔ وہ صحابی نے کہا میں نے ایسے ہی کہا جیسے رسول نے فرمایا تھا، مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اب یہ آنکھ دینا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی عطا کرنے والا مالک اللہ ہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، پوری کائنات کو اس نے اسباب میں رکھا ہے۔ اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے یہ تو شرک ہے کسی اور سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ چاہتا تو براہ راست تم کو آسمان سے اتار دیتا، ماں اور باپ کے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہارے؟ وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسباب میں رکھا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کے اختلاط سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ ماں اور باپ کا محتاج ہے؟ بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے۔ تمہیں وہ چاہے تو اناج سیدھے بارش برسا کر کے دے دے، لیکن نہیں، اس نے اسباب پر رکھا ہے کہ تم زمین کے اندر ایک بیج بو گے، وہ کومپل کی شکل میں اگے گا، پھر پودا آئے گا، پھلیاں ہوں گی، اناج آئے گا، پھر کاٹو گے، پھر گھر میں اناج آئے گا۔ یہ اتنے مراحل سے جو گزارا جا رہا ہے، کیا اللہ اس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں، لیکن اس کا قانون ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اسباب پر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے قرآن بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا، چاہتا تو پورے انسانوں کو ایسی قرآن سنا دیتا، نہیں، بلکہ اپنے نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن پہنچایا ہے۔ ایمان ہم تک رسول کے ذریعے سے آیا۔ ان تمام چیزوں میں جب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق اگر ہم یہ کہیں وہاں سے شفا بھی مل سکتی ہے، اولاد بھی مل سکتی ہے، مال و متاع بھی مل سکتے ہیں، تو پھر شرک اور بدعت اور خرافات کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہی فارمولے پہ عمل کرو، دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن جس طرح وہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے فرشتے رکھا ہے، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے اپنا محبوب کیوں نہیں رکھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در یقیناً یہ اللہ کا ہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جود و سخا کے متعلق صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں، وہ میں چند روایات کے بعد آگے بڑھتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حقیقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر عادت کو سننے کے بعد، اس سے قبل آپ نے سنا ہے حضور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم کرنے میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کرنے میں کوئی دوسرا ہمسر نہیں نظر آتا، ان کے برابر کسی بھی خلق میں، کسی بھی عادت میں کوئی دوسرا نہیں دکھتا، اسی طرح عطا کرنے میں بھی ان کے برابر کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں۔ اخیر میں تم مجبوراً ہو یا مسرورن ہو یہ کہو گے سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، کن چیزوں میں؟ ہر عادت میں، ہر خصلت میں، ہر خلق میں میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق فرماتے ہیں صحابہ، خاص طور پر رمضان کا مہینہ جیسی آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے کہ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں ہو۔ 11 مہینے کی سخاوت ملا کر رمضان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ایک بار بحرین سے حضرت علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے،
بحرین سے انہوں نے 1,00,000 درہم حضور کے تحفے میں پیش کیے. 1,00,000 درہم بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. آج کے اعتبار سے 100 کروڑ کے اوپر چلے جائیں. وہ چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے. ان کی مالیت، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1,00,000 درہم آئے. صحابہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فرش پر وہ سب بکھیر دیا اور بیٹھے رہے. یہاں تک کہ پورا دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشرفیوں کے پاس، ان درہموں کے پاس بیٹھے رہے. مدینے والوں کو آواز دیا جاتا رہا. لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے مطابق آتے تھے، اپنے تھیلے بھر بھر کر لے جاتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں، اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں. یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز. یہاں تک کہ مغرب سے پہلے وہ 1,00,000 درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے. 1,00,000 درہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے، پورے عطا کر دیے. میرے عزیزو، بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، لیکن سخاوت کے اس اعلیٰ مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنا پہلے دیکھیں، اس کے بعد، اور حکم بھی یہی ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں، سونے کی اشرفیاں، اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی، 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کیے، صبح تک جاگتے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا، اسے تقسیم کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری زمانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے میری ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس بھی سونا یا چاندی ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے. اپنی بیویوں کے سونے چاندی کو خیرات صدقہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزو یہ فرض اور واجب نہیں آپ کے اوپر، لیکن میں میرے نبی کی سخاوت آج عرض کر رہا ہوں، سخاوت عرض کر رہا ہوں. ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم رکھ بھی سکتی ہو، پہن بھی سکتی ہو. سونا اور چاندی زیورات تمہارے لیے حلال ہیں، رکھ بھی سکتی ہو، پہن بھی سکتی ہو، مگر تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات نہ کروں کہ دنیا میں میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہو. میں سونے اور چاندی کا مالک بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں فقیرانہ زندگی میں اللہ کی حضور حاضر ہونا پسند کرتا ہوں. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ ہیں. عزیزان گرامی وقار، پوری زندگی پاک آپ دیکھیں مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت، بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں، اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا، وہ غالب آ گیا، تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے، زکوٰۃ نکالوں کہ نہیں نکالوں،
سمجھ جانا کہ مال نے تمہارے دل پر غلبہ کر لیا ہے. تمہارے پاس 100 روپے تھے, 5 روپے کوئی سوال کرنے والا آ گیا تھا, تمہارے دل میں یہ خیال آنے لگ جائے 5 اس کو دوں یا نہ دوں, تو سمجھ لو کہ غلبہ تمہارے دل پر مال کا آ گیا ہے. 95 پر پھر تم یعنی کانے نہیں ہو, قناعت نہیں کر رہے ہو, صبر نہیں ہے تمہیں. 5 کے جانے پر بھی صبر دل میں نہیں آ رہا ہے, تو سمجھ لو کہ دل میں محبت مال کے غلبہ پا چکا ہے. یہی سے برائیوں کے اثرات شروع ہوتے ہیں. جس دنیا کی اور جس مال کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ ہر مال کی نہیں ہے. آپ کماؤ, خوب کماؤ, لیکن ایسے ہی جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے, سمندر میں کشتی تیرتی ہے, جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس کی زندگی ہے, اس کی بقا ہے. لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پانی میں وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے, ڈوب جاتی ہے. تم دنیا میں رہو, تم دنیا میں رہو, مال جتنا چاہے کما لو, لیکن تمہارے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جاؤ گے, غرق ہو جاؤ گے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر دنیا بھر گئی ہے یا نہیں بھری؟ یہ تمہارے اٹھنے والے ہاتھ ہی بتائیں گے, یہ تمہارے دینے والے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ جب جب ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس مال ہونے کے باوجود تم اسے دینے کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر کچھ بھی دینے کا خیال آیا ہے, اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہے, تم عطا کرنے والوں میں سے ہو. اور قیامت کے دن لوگوں کو دینے والا اور بانٹنے والا اللہ کا محبوب کہلائے گا, اللہ رب العزت کا وہ محبوب ہوگا, کیونکہ عطا کرنا اللہ کی صفت ہے, اور اس صفت پر جو دنیا میں عمل کرتا رہے گا وہ اللہ کا حبیب کہلائے گا. قیامت کے دن وہ پاکوں میں اور انعام پانے والوں میں شمار ہوگا. آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی دینے والے جو معاملات ہیں, اگر دل پر تمہارے بوجھ لگتا ہے کسی کو دے کر کے, یا پھر دینے کے بعد احسان جتانے والا جذبہ آتا ہے, سمجھ لو کہ تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے, تمہیں دنیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا تھا, دنیا میں طاقتور چیز کیا ہے؟ تو یہ حدیث لمبی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بہت طاقتور چیز پہاڑ ہیں, لوہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہا ہے. صحابہ نے کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے, آگ لوہے کو بھی جلا دیتی. کہا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کہا پانی ہے, پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کے اندر ہے. ہوا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور, اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اگر جوش میں آ جائے. اس کے سامنے کیا درخت, کیا عمارتیں, سب ہیچ ہیں. پانی وہ تباہی نہیں لا سکتا جو ہوا لا سکتی ہے. پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے, اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. پوچھا صحابہ نے وہ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ ہاتھ ہے کہ اس سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو. وہ ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ بند مٹھی میں دیا, دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے. یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے وہ ہاتھ قیمتی ہے. عزیزان گرامی وقار, سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت. سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سب کو معلوم ہے. دینے والے آدمی کو, اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں, بہت دانی ہے, دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے. سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے, اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی, جو دنیا میں سخاوت کیا, گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی.
وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو، اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت، کنجوسی، مال کو دبا کر کے رکھنا، اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ۔ بخالت الگ الگ قسم کی ہے۔ ایک بخالت تو یہ ہے کہ اپنے پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا، اپنے پہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا، یہ بھی بخیل ہے۔ ایک اس سے بھی اعلیٰ قسم کا بخیل ہے، ڈینجر قسم کا کنجوس، نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ پھر کیوں مال کماتا ہے؟ وہ ایسا ہی کتا ہے جو بیل کے چارے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیل کے چارے پہ بیٹھنے والا کتا معلوم ہے؟ گھاس پہ، بیل گھاس کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا۔ اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس نے کنجوسی کی، جس نے بخالت کی، اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا۔ اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی، وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی۔ بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا۔ حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار۔ حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، فرشتوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام انسانوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الملائکۃ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار۔ حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لیکن دوزخ سے بہت قریب ہے، دوزخ سے زیادہ قریب ہے۔ عزیزان گرامی، میرے نبی کی صفات میں کبھی بخالت آئی نہیں، وہ کسی چیز میں بخالت نہیں کیے، بلکہ ان کے صحابہ کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ جو کوئی ان کے گھروں پر آتا تھا اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنا عطا کرتے ہیں کہ ہماری کئی پشتیں اس پر کھا کر گزارا کر سکتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا حال تو بہت اعلیٰ ہے۔ صفوان بن امیہ، جن کے متعلق میں نے اسے قبل بھی بیان کیا تھا، جنگ بدر میں امیہ جس کو قتل کیا گیا تھا، صفوان امیہ کا بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کیا آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفوان کو اتنی بکریاں دی کہ صحابہ فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ تھی وہ سب بکریوں سے بھر گئی، ایک شخص کو اتنی بکریاں دی۔ اب وہ جا کر کے مکہ میں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے بعد میں، وہ صحابی رسول، اپنی پوری قوم کو بتایا اے لوگو بھلائی چاہتے ہو تو اسلام میں آؤ، اس لیے کہ رسول اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں گزار لیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں کھا کر آرام سے گزارا کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جب کبھی کسی نے آپ سے کسی چیز کا سوال کیا اور اگر اس وقت آپ کے پاس نہ رہا مال تو کیا حضور منع کر کے کل کے لیے ٹال دیتے؟ صحابی رسول فرماتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں حاضر ہیں، ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے حضور کے پاس، 90,000 درہم بانٹتے رہے سب ختم ہو گئے۔ ایک عورت تاخیر سے آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کی غریب عورت ہوں، سنا ہے آج مال بانٹا جا رہا ہے،
مال تقسیم کیا جا رہا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بٹک گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا دوں گا، ہو گیا چلو ختم ہو گیا، نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کہا اے عمر کیا مجھے 2 دن کے لیے قرضہ مل سکتا ہے؟ قرض میں کچھ درہم مل سکتے ہیں؟ کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا، قرض لے کر کے اس خاتون کو جتنی ضرورت تھی وہ پورا مال دیا، اور قرض خواہ سے کہا کہ تیرا ذمہ میرے اوپر ہے، میں تیرا قرض ادا کروں گا۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسے معاملات آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی اس حال میں آیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہو، آپ نے قرض لیا اور اسے نہ نہیں کہا، نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے بارگاہ رسول میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی سے لگ کر کے ایک کٹا تھا جس پر ایک چھوٹی سی چھت بنائی گئی تھی چھپر کی، اس کے نیچے 70 صحابہ رہتے تھے۔ ان کا گھر بھی وہی تھا، ان کی کل جہاں وہی تھی۔ ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بھی صدقہ آ جائے تو یہی 70 صحابہ کو حضور پیش کر دیتے۔ حضور صدقہ نہیں استعمال فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 دن تک کھانے کو کچھ آیا ہی نہیں، کچھ نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکل آیا روڈ پر، یعنی راستے پر، میں یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور اگر باہر نکلیں گے تو پیٹ کو کچھ راحت مل جائے گی۔ کیسی راحت؟ کھانے کی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کا معمول یہ تھا اگر شدت کی بھوک لگتی تو کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ چہرے رسول کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کو دیکھنے سے بھوک کا اثر کم ہوتا تھا۔ میں انتظار میں کھڑا رہا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، جلوہ جہاں آرا کی زیارت کروں اور پیٹ کے یعنی بھوک کی شدت کو کم کروں۔ کہتے ہیں میری خواہش ہی ہوئی تھی کہ میرے آقا اپنے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گئے، کہتے ہیں میں جھک گیا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ان سے ابو ہریرہ اس دوپہر کے وقت کس چیز نے تجھے باہر نکالا؟ کون سی چیز تجھے باہر لے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے، بھوک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا اور دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پچھلے 3 دن سے میرے گھر میں بھی فاقہ ہی ہے لیکن اس پر بھی مسکراہٹ ہے، شکوہ و شکایت نہیں۔ فاقہ تو میرے آقا کا شوق تھا، ورنہ وہ مالک و مختار رسول ہیں، ان کے لیے دسترخوان جنت سے اتارے جائیں۔ فاقہ میرے آقا کا شوق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، میں تو 2 دن سے بھوکا تھا، اب کیا کہوں؟ لیکن یہاں پر بھی نہ کہنا میرے آقا کی عادت نہیں۔ ابو ہریرہ سے کہا چلو تمہارا کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے۔ لے کر کے راستے سے چلے تو حضرت ابو بکر و عمر بھی مل گئے، وہ دونوں بھی بھوکے تھے، وہ بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ساتھیوں کو لے کر سیدھے ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے، میزبان رسول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے۔ وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے گھر کائنات کا آقا آتا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے آتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر پر تھے، دیکھا حضور پاک تشریف لائے۔ حضور نے خود پوچھا کہ ابو ایوب گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکا تو کچھ ہے نہیں
آپ حکم فرما دیں تو ایک بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بکری ذبح ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ صحابہ حضور کے ساتھ دسترخوان پر ہیں، بکری ذبح ہوئی صحابی رسول کے گھر میں۔ حضرت ابو ایوب یہ کبھی نہیں سوچتے تھے ایک ہی بچی ہے وہ بھی مہمان آ گئے، بلکہ وہ جب بھی حضور تشریف لاتے وجد میں آتے تھے، اپنی خاتون سے کہتے تھے کہ آج میری کامیابی کا دن ہے، آج ہمارے اوج ہیں، آج ہمارے مقدر جاگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب کے گھر کھانے سالن بنا گوشت کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ گوشت کے سالن کے انتظار میں ہم تھے، کافی بھوکے تھے، بھوک کتنی لگی ہوئی تھی، لیکن دسترخوان پر جب سالن بن کر کے آیا، میرے عزیزو یہ رسول پاک کا وہ گھرانہ ہے جو پوری کائنات کو نوازتا ہے، لیکن خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا ہے۔ یہ آپ کا فخر تھا، دسترخوان پر سالن آیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس وقت تک یہ سوچتے تھے شاید میرے سے زیادہ بھوکا کوئی نہیں ہوگا، میرے سے زیادہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ جب سالن ڈالا جانے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کٹوری منگوائی، سالن کو نصف کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، اس لیے کہ پچھلے 9 دن سے وہ فاقے میں ہے۔ اللہ اکبر! یہ لجپال گھرانہ، سخی گھرانہ، نہ کہنا ان کی عادت نہیں۔ قرآن نے تو ان کی فضیلت میں آیت نازل کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آپ نے سنا ہوگا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں روزے سے تھے سارے لوگ، ایک دن ایک یتیم آیا 5 روٹیاں دے دیں، دوسرے دن ایک قیدی آیا 5 روٹیاں دے دی، ایک مسکین آیا اسے 5 روٹیاں دیں، 3 دن تک صرف پانی پر وہ افطار کرتے رہے۔ اس سخاوت کے درجے کو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نہیں پہنچ سکتی، پوری کائنات نہیں پہنچ سکتی۔ حاتم طائی کی جو سخاوت مشہور ہے، کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ حاتم طائی خود بھوکا رہ کر لوگوں کو دیا ہو۔ ہاں، خود کا گھر ٹھیک ٹھاک تھا، کھا پی کر کے دوسروں کو دیا جا رہا تھا، لیکن رسول پاک کی سخاوت میں یہ اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، لیکن امت کو ہمیشہ مالدار دیکھا، امت کے نصیبے کو ہمیشہ بلند فرمایا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ میرے عزیزو، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مالک و مختار تھے تو پیوند لگا لباس کیوں پہنتے تھے؟ کھجور کے رہتے، سونے کی کرسی پر بیٹھتے۔ آپ مجھے بتاؤ اس سنت پر اگر امت کو عمل کرنا ہوتا تو کیا کرتی؟ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی خواہش امتی کی ہے یا نہیں؟ میرے آقا جیسے جیسے کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اگر رسول پاک بڑے عالیشان محل بناتے اور سونے کی کرسی لیتے تو مجھے بتاؤ اس سنت پر کتنے لوگوں کا عمل ہو سکتا تھا؟ حضور کی پوری زندگی ایسی عادتیں ہیں کہ بغیر چھت والا غریب بھی میرے آقا کی سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہر امت کے لیے آسان ہے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہائی پروفائل کی زندگی اختیار نہیں کی، کیونکہ امت پر دشوار نہ ہو، امت میری اداؤں پہ اور سنتوں پہ عمل کرنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ اب آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بے انتہا عطا کرتے تھے، بے حساب نوازتے تھے، اس کی چند مثالیں میں عرض کروں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس کو کیا ملا ہے یہ وہ لوگ بتائیں گے جن کو ملا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عادت یہ تھی، بیمار ہوں تو رسول پاک کے پاس آ جاتے، اپنی پیٹ کے درد کی شکایت لے کر آئے، کوئی آنکھوں کی نابینا ہونے کی شکایت لے کر آئے، کوئی زبان کے گونگا ہونے کی شکایت لے کر کے آئے، اور ہر ایک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ پیٹ کے درد والے کو پیٹ کے درد سے شفا، اور گونگے کو زبان، نابینا کو آنکھیں، لنگڑے شخص کو پاؤں، یہ تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے عطا کی گئی۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے، اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں رسول سخی تھے، بے حساب عطا کرتے تھے،
تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکسپٹ ہے اس چیز کا، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی میں تھا، اب تو وہ قبر میں جا چکے ہیں، اب وہ قبر میں جا چکے، اب تم مت مانگو۔ تو اس لیے اب میں اپنے ٹاپک کو بعد وفات حضور کی سخاوت پر ہی کہنا چاہوں گا۔ حضور کی وفات کے بعد وہ کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مثالیں یہاں ہمارے پاس جتنی موجود ہیں کتابوں میں، حضور کی حیات سے زیادہ وفات کے بعد کی ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں 63 سال تک رہے، لیکن وفات ہو کر کے اب 14 صدیاں قریب آ گئی ہیں، یعنی 1390 سال سے زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنے لمبے عرصے میں کیا امت کو کبھی کچھ نہیں ملا وہاں سے؟ جس کو نہیں ملا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جن کو ملا ہے وہ وقت کے تاجدار ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، جن کے جھوٹ بولنے کے متعلق کبھی امت تصور نہیں کر سکتی۔ اتنے سارے لوگوں نے روایات کیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کے سلسلے میں۔ حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حدیث کے حافظ ہیں۔ حافظ کہتے ہیں جس کو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں، یہ محدث ہیں۔ حافظ محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ہم رہتے تھے، میرے باپ کے پاس ایک شخص نے 80 دینار یا 80,000 جو بھی ہے 80 دینار امانت کے طور پر رکھا، اور وہ تجارت کی غرض سے یا پھر کسی کام کی غرض سے باہر چلا گیا، اور اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں تو مجھے میری امانت واپس کر دینا، لیکن جب تک تیرے پاس ہے چاہے تو استعمال کر لینا، اجازت اگر دیا ہے امانت دار تو آپ امانت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو اسے امانت لوٹا دی جائے۔ حافظ الحدیث محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ کو 80 دینار دیے اس شخص نے، اور پھر وہ چلا گیا۔ میرے والد نے ضروریات کے مطابق خرچ کر لیا، انہوں نے سوچا وہ لمبا وقت لگے گا آنے کے لیے، اسے تقریباً پورے 80 دینار خرچ ہو گئے۔ اتفاق ایسا کہ وہ بہت جلدی واپس آ گیا، اور اس نے سوال کیا کہ میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی تھی وہ مجھے واپس دیتے ہیں۔ یہ حافظ الحدیث مدینہ طیبہ میں رہنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد تشریف لائیں، کئی دہائیوں کے بعد تشریف لائیں۔ اب یہ کہتے ہیں میرے والد گھبرا گئے کہ میں اس کی امانت کو کیسے لوٹاؤں۔ 80 دینار اسی وقت فوراً لا کر کے پیش کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ آپ نے کہا مجھے 1 دن کا وقت دے دے، کل تک میں انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ان کو شرمندگی لاحق ہو گئی، میں نے اس کی امانت کا استعمال کر لیا، بدنام نہ ہو جاؤں، اور انتظام کروں تو کہاں سے کروں۔ حافظ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ سیدھے قبر رسول کے پاس آ گئے، روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، اور میں نے دیکھا ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر تک وہ وہیں قبر رسول کے پاس بیٹھے رہے، روتے تھے، بار بار بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا کہتے تھے کہ میرے آقا میری عزت کی حفاظت کر لیں، میری لاج رکھ لیں، میں نے وہ امانت خرچ کر دی، اب میرے پاس دینے کی طاقت نہیں۔ فجر کی نماز ہوئی، حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، نماز ادا کی، فوراً یہ ہمارے والد کے پاس آیا اور ایک تھیلی ان کے سامنے پیش کی جس میں 80 دینار رکھے ہوئے تھے، کہا یہ لو میری طرف سے نذرانہ ہے۔ حضرت حافظ الحدیث کے والد کہتے ہیں میں نے گنا، پورے 80 دینار تھے، اس کے بعد میں شکر بجا لایا کہ مجھے کوئی تو دینے والا آیا ہے، لیکن جاتے جاتے اس شخص نے پوچھا کہ اے بندے کیا تو نے کل سے حضور سے شکایت لگا رکھی ہے؟ کل سے تو حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا رکھی ہے؟ یہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا دینے والے تو نے نذرانہ کہہ کر کے دیا، میں نے حضور سے شکایت کی ہے یا نہیں کی ہے، اس سے تیرا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے بات در حقیقت یہ ہے کل میرے رات میں معراج ہو گئی، میرے آقا تشریف لائے خواب میں اور تیری طرف مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ اس شخص کو 80 دینار کی ضرورت ہے، تو اپنے گھر سے لے جا کر دے دے، یہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا۔
رسول پاک نے جب یہ فرمایا کہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا اور وہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، میرے لیے اس سے بڑھ کر کے نعمت کیا تھی؟ اے بندے، تو مانگنے والا نہیں، میرے لیے جنت لے کر کے آیا ہے، مدینہ طیبہ میں تو آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن میرے آقا کی شان سے انعام ملیں گے۔ عزیزان گرامی، حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے وفات رسول کے بعد بھی قبر رسول سے سخاوت کو دیکھا ہے، جود و سخا کو دیکھا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یہاں اگر مگر پہ بھی نہیں دیا جاتا اور نہ بھی نہیں کہا جاتا۔ ایک دو نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، اس میں ایک غریب آدمی کو خدمت کے لیے انہوں نے رکھ لیا، اس کا نام برا تھا۔ برا شخص حاجیوں کے خدمت کے لیے نکلا تھا۔ اب غریب آدمی سیٹھوں کی خدمت کر رہا تھا، حج ہوا، ظاہر سی بات ہے امیروں کا جیسے حج ہوا غریب کا بھی حج ہو گیا۔ گیا تھا خدمت کے لیے، جیسے آج بھی ٹور والوں کے ساتھ باورچی چلے جاتے ہیں، ان کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے گئے تھے لیکن حج بھی ہو گیا۔ اب حج ہونے کے بعد مدینے آئے تو سارے سیٹھوں نے مل کر اس کا مذاق اڑایا، کہا برا تو طفیلی حج کر لیا، پیسے تو کچھ لگایا نہیں، ہماری خدمت کے لیے آیا اور حج ہو گیا، پتہ نہیں تیرا قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ غریب کو تانا مت دو میرے عزیزو، اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ غریب ہوں مالدار نہیں لیکن حج تو کیا ہے نا۔ لیکن ان امیروں نے یہ کہا کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ رونے لگا اور روتے روتے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا رہا اور روتے روتے ظہر ہو گئی۔ اس نے کہا آقا آپ کی امت کے ایک غریب کو لوگوں نے چھیڑا ہے، کیا آپ کا غریب بے سہارا بے کس بے یار و مددگار رہے گا؟ اس کے حج کے متعلق لوگ سوال کر رہے ہیں، پیسے والے سوال کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنارے سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برا بریء من النار وقبل الحج، برا جہنم سے آزاد ہے، اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ چٹھی آئی کہاں سے۔ میرے عزیزو، فقہاء، محدثین، علماء، اساتین ملت، سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں۔ آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں۔ حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا، باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسی انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا تھا۔ اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا ہے۔ اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ گھر کے دروازے بند کر دیا، گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے۔ روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے، وہ بیٹا بڑا غمگین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے،
ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے، وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی غم اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا۔ آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا، آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا، لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپایا، اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اے رسول پاک وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا۔ اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا۔ وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کریں۔ بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں، وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنا چاہیے۔ اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں، جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ، لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو۔ یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو، گندی تصویروں سے گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو، یہ نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔
ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو، ایسا بسا لو کہ قبر کے دن، قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے، وہ آتے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو، آج غالباً چھٹی ساتویں محفل ہے، آج ساتویں محفل ہے، اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں۔ ہم ان محافل کے متعلق ہمیشہ میری عادت یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو، کیوں بیٹھ رہے ہو، روز کیوں سننے آ رہے ہو، روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کہ ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی سوچ کہ ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں۔ غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں۔ جس امتی نے جب فریاد کیا میرے آقا وہاں تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں، مشہور زمانہ قصیدہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوصیری، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، مداح رسول ہیں۔ تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے۔ جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا شرف الدین بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں، جس نے اپنے نعتیہ کلام میں رسول پاک کے ہر عضو کو پیرو کر کے موتیوں کی طرح سجایا ہے، امام شرف الدین بوصیری۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، وہابیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی حکومت آئی جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے کتنی بکواس کی، لیکن مجھے اس وقت فخر ہوتا ہے جب مدینہ رسول جاتے ہیں اور دربار رسول کی جالیوں پر اندر جانے کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے تالے پر، چابی پر آج بھی امام بوصیری کا قصیدہ لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ پہلے تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا قصیدہ، انہوں نے مٹایا کیونکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے شرک تھا۔ 700 سال پہلے آنے والے امام بوصیری نے جب پکار کر کے یہ کہا تھا یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، اے مخلوق میں سب سے اکرم رسول، تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون، مصیبتوں میں آپ کے علاوہ میرے پاس کون ہے جس کی بارگاہ میں میں فریاد کروں تو میری فریاد کو پہنچے گا، اے رسول تمہارے علاوہ کون ہے۔ وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ۔ امام بوصیری نے یہ قصیدہ کب لکھا تھا اس کی تاریخ میں ہے۔ آپ جوان عالم دین، عاشق رسول، لیکن اچانک لقوے نے حملہ کر دیا، فالج کا اثر آ گیا۔ جب فالج آ جائے تو معلوم ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے، بستر پر رہے، لقوے کے اثر سے ایسا کہ دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، لوگ تو دور ہوتے ہی ہیں، بیماروں کے علاوہ گھر والوں کے علاوہ کون رہے، یہ بیماری لمبی ہو گئی، ہاتھ پیر اٹھتے نہیں تھے، سوتے سوتے جسم کے اندر بھی طرح طرح کی تبدیلیاں آنے لگی، ایک زمانہ ہو گیا۔ ایسے بیماروں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو سیدھے مدینے پہنچ جاتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی طبیب بھی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی غم کی داستان سننے والا نہیں، جن کی دنیا میں کوئی بولی سننے والا نہیں، ایسے غریب اگر سناتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ عاشقوں نے یہی کہا یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا
جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، میرے آقا اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس غریب کی بپتا بھی سنتے ہیں۔ امام بوسیری نے لکھنا شروع کیا، امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الرع من تلقاء کاظمت او اومض البرق فی الظلماء من اظمی۔ یہ قصیدہ لکھتے 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 آنسوؤں کی لڑیاں اتنی کہ بستر نم ہو گیا، آنکھیں لگ گئیں، بیداری کے عالم میں لکھ رہے تھے، آنکھیں لگ گئی، نیند آ گئی، اور اس وقت خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا اے بوسیری کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ جب بھی امتی درد دل سے یاد کرے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ امام شرف الدین بوسیری لکھ رہے تھے قصیدہ کہاں سے؟ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی، یہاں سے آپ نے قصیدہ لکھا، اور آپ فرماتے ہیں قصیدے کے شروع میں چاہتا تھا یہ لکھیں مولاي صلی وسلم دائما ابدا، لیکن مجھ سے دوسرا شعر فٹ نہیں ہوتا تھا، دوسرا مصرع بن نہیں پا رہا تھا، پورے شعر لکھ دیا، پہلا ہی شعر مکمل نہیں ہوا، سو گیا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا بوسیری جو ہماری شان میں لکھے ہو ذرا سناؤ، ذرا سناؤ۔ امام بوسیری سنانے لگے، ایک ہی شعر پر اٹکتے رہے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا۔ آگے کا آقا نہیں آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا بوسیری اس آگے والا مصرع میری طرف سے رکھ لو، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، دنیا کا یہ قصیدہ ہے امام شرف الدین بوسیری کا، جس کا پہلا شعر ان کی طرف سے ہے، دوسرا شعر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے۔ قصیدہ سنایا تو سنایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر اپنی پہنی ہوئی چادر انہیں دے دیا، کہا بوسیری یہ میری طرف سے انعام ہے، اور ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، کہا اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ امام بوسیری کہتے ہیں خواب تو بڑا اچھا تھا، خواب میں کون کیا نہیں دیکھتا ہے۔ صبح ہوئی، لیکن میرے عزیزو جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِيَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا۔ جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ امام بوسیری فرماتے ہیں صبح اٹھا تو بھینی بھینی خوشبوئیں گھر میں تھی، مہکی مہکی ہوائیں تھی، میں نے سوچا خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن جب میں نے گود میں دیکھا تو رات میں عطا کی ہوئی چادر بھی موجود تھی، وہ چادر بھی موجود تھی، اور اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کیا تو میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، جسم بھی سلامت، نہ کوئی لقوہ ہے نہ کوئی فالج ہے، یہ رسول پاک کا دربار ہے جس کو امام عشق و محبت اعلی حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میرے عزیزو کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارے پاس جب اتنے سارے اشعار ہیں تو دوسروں کے ہاں در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا۔ تقریباً اعلی حضرت یاد کیے جائیں گے، صبح قیامت تک سنیوں میں اعلی حضرت کو یاد کیا جائے گا۔ بریلی کے امام نے ہی ہمیں رستہ مدینے کا دکھایا ہے، ہر مصیبت میں مانگو رسول پاک سے، ہر بے کسی کے عالم میں پکارو اسی رسول کو۔ حالے بریلی کے امام نے ہمیں نمازوں کے بعد سلام میں بھی یہی سکھایا ہے، جب سلام میں پیش کرو تو یوں ہی کہو یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، کہا ہے یقین کے ساتھ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلی حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، کس سے مانگنا چاہیے، رسول پاک سے۔ یہاں مانگنا شرک نہیں، جو رسول پاک کے پاس مانگا وہ اللہ سمجھ کر کے نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ والا سمجھ کر مانگ رہا ہے، اللہ کا عطا کرنے والا رسول سمجھ کر کے مانگ رہا ہے۔ ہم تو
سلام میں بھی یہی پیش کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آقا آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی ہمارے بے کسی کے وقت مددگار ہیں۔ آؤ سعادت الدارین کی ایک روایت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہی ہمارا عنوان سخن ہے۔ تقریباً 400 سال کے بعد کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد بڑی حکایت، یہ حکایت روح فرسا ہے، بالکل روح کو جھنجھوڑتی ہے، ہماری امیدوں کو اور قریب کرتی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے۔ فرماتے ہیں راوی کہ ایک شہر میں ایک ایسا آدمی تھا، مفلس تھا لیکن قرضے لیتا تھا لوگوں سے۔ ایک آدمی سے اس نے قرضہ لیا تھا، اب کھایا پیا ختم ہو گیا، پیسے نہیں تھے، قرضہ مانگنے والے آ گئے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی سنو، جس کا کوئی نہیں اس کا میرا آقا ہے۔ وہ شخص قرضے تو لیا تھا لیکن دے نہیں پا رہا تھا۔ اب جو قرض خواہ آدمی ہے اس نے دھمکیاں دی، نہیں دیا، اس کے بعد اس نے مقدمہ کر دیا قاضی کے پاس، کورٹ میں طلب ہوا۔ کورٹ میں جانے کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ اس کا تیرے اوپر قرضہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کب ادا کرے گا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہاں سے ادا کرے گا؟ ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ قاضی نے کہا کل تک کی تجھے مہلت دیتا ہوں، اگر تو نہیں ادا کیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جا کہیں سے بھی لے کر کیا اور اس کا قرضہ ادا کر۔ اس نے بہت ریکویسٹ کیا مجھے اور لمبا ٹائم دے، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، کون دیکھے گا؟ قاضی نے ایک نہیں سنی، دربار سے نکال دیا گیا۔ ایک دن کا ٹائم، ایسا شخص کہاں جائے؟ راستے میں روتے ہوئے جا رہا تھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ اس بزرگ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہاں سے لاؤں؟ اس بزرگ نے کہا ایک کام کر، گھر میں جا، جب رات ہو جائے اکیلا بیٹھ، تاجدار مدینہ پر درود بھیج۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غم کی داستان سنا، کچھ نہ کچھ تو حل وہاں سے مل ہی جائے گا۔ لیکن یقین کے ساتھ وہ گیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ گھر آیا، شام کو اپنی بیوی بچوں کو جب اس نے سنایا تو سب غمگین تھے۔ ایک دن کے بعد اگر باپ ان کا جیل میں چلا جائے، اس کا شوہر جیل میں چلا جائے تو ان کا گھر کیسے چلے؟ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ رونے لگا، بہت رویا۔ صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، خواب میں اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہاں کہاں میرے آقا کو ڈھونڈو گے؟ میرے آقا نے سچ فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، تمہارے غریبوں میں، کمزوروں میں مجھے تلاش کرو۔ رسول پاک نے خود فرمایا تمہارے غریبوں میں میں مل جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیوں روتا ہے، کیوں غم کرتا ہے؟ اس نے کہا قاضی نے مجھے دھمکی دی ہے، کل تک اگر نہیں ادا کروں گا جیل میں ڈال دیا جائے گا، مجھے ابھی قرضے کے لیے اتنے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بندے ایک کام کر، شہر چلا جا، شہر میں جو بادشاہ کا وزیر ہے وہ میرا عاشق ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے، اس سے جا کر کہہ دے تجھے جتنی ضرورت ہے وہ تجھے مال دے دے گا، وہ تجھے پیسے دے دے گا۔ اب یہ غریب آدمی ہے، وزیر کا دربار بڑا دربار، اس نے خواب میں یہ پوچھ بھی لیا آقا اگر وہ مجھ سے سوال کرے تجھے رسول پاک نے بھیجا ہے تو میں کیا دلیل میں بات کروں گا، دلیل میں کیا چیز پیش کروں گا؟ حضور پاک نے یہ تک بھی بتا دیا، فرمایا اس کا ایک راز ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں تجھے بتاتا ہوں، اس سے جا کر کے کہہ دینا اگر وہ تجھ سے سوال کرے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے تجھے رسول نے بھیجا، تو اتنا ہی کہنا کہ اے وزیر روزانہ تم سونے سے پہلے، صبح سورج کے نکلنے سے پہلے 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتے ہو، اور کل کی رات بھول گئے درود نہیں بھیجے، کل کی رات تم نے درود نہیں بھیجا، یہ کہہ دینا اسے۔ یہ بندہ گیا صبح اٹھ کر کے اس وزیر کے دربار میں، بڑا عالی شان دربار تھا، گیا ملاقات کا ٹائم لے کر اس وزیر سے کہا میں ایسا غریب آدمی ہوں، مقروض ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ غصے میں آیا، کہا فقیروں کی اب یہ عادت ہو گئی کہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام لینے لگے کہ رسول نے بھیجا۔ اس نے کہا نہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے رسول پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم روزانہ 1000 بار حضور پر درود بھیجتے ہو۔ وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا
اور اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی کو تک خبر نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ کہا کیا کہا رسول پاک نے؟ کہا کہ کل تم بھول گئے تھے، درود نہیں بھیجے۔ اس نے کہا حقیقت میں میرے آقا نے سچ فرمایا، کوئی زندگی کی ایک رات آج تک میری قضا نہیں ہوئی، کل میری زندگی میں ایسا دن آیا کہ میں درود نہیں پڑھ سکا، بہت رویا، اپنے خزانے کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا، اے غریب آدمی تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے لے جا، بس میرا دل آج سے مطمئن ہوا کہ میرا درود رسول تک پہنچ رہا ہے، میرے آقا کی نظر میں ہے، میں میرے آقا کو منا لوں گا، میں میرے آقا سے صلح کر لوں گا، لیکن تو میرے لیے خوشخبری کا قاصد بن کر آیا ہے، تو میرے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے، تجھے جو چاہے لے جا۔ اس غریب نے کہا نہ، مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا لیتا ہوں، اتنا ہی مال لیا، دوڑا دوڑا خوشی سے آیا۔ کہاں آیا؟ عدالت میں، قاضی بھی تھے، قاضی سے کہا قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ، آج سینہ چوڑا تھا، مال موجود تھا، جس کا حساب ادا کروں گا۔ قاضی کے پاس وہ قرض خواہ آئے، لیکن محفل جمی تھی، اسی وقت قاضی نے کہا بیٹھ جا، تھوڑا ٹھنڈا ہو جا، سکون لے لے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے بالکل ہی یہاں الگ ہی معاملہ کر دیا۔ قاضی نے کہا یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں، بتائیں کتنا کتنا قرضہ ہے۔ سبوں نے کہا اتنا اتنا ہے۔ قاضی نے کہا یہ نہیں، میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، میں ادا کروں گا اس کا قرضہ۔ یہ غریب کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں کل تو جیل کی دھمکی، کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات۔ قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے، اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر، میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا۔ اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا، میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا، مجھے رسول نے بشارت دی ہے، میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے، کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا، اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، آج جو ہم اس مقام پر ہیں، یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں، ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے، یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آج بھی مانگنے کا سلسلہ باقی رکھو، لیکن اس کے در سے نہیں، دربار رسالت سے مانگیں گے۔ کیوں؟ ان کے ہم غلام ہیں، انہی سے مانگیں گے۔ غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں، حضرت علا ابن مبارک، بعض روایت میں جلا ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں مدینے میں پہنچا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے پہنچا، بھوکا تھا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، پیسے بھی ختم ہو گئے تھے، مسجد نبوی میں گیا، دوپہر کا وقت تھا، وہ بھوک کی وجہ سے شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، سو گیا یہ کہہ کر کے یا رسول اللہ تمہارا مہمان ہوں، آپ ہی کھلائیں، کس سے مانگوں، کون دے گا مدینے میں، اور مدینے میں آ کر دوسروں سے مانگوں اچھا بھی نہیں لگتا، آپ کے ہوتے ہوئے کس دربار پر میں جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، سو گیا۔ میرے عزیزو کتنی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں، یہ فقہائے امت، محدثین اور بزرگوں کی بات میں کر رہا ہوں، عام بندوں کی نہیں۔ حضرت شیخ علا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قبر رسول سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں شہد ہے، ہاتھ میں روٹی اور شہد ہے، اور کہتے ہیں ابن مبارک تجھے بھوک لگی ہے، تو مدینے میں آیا، میرا مہمان ہے، یہ روٹی اور شہد لگا کر کھا لے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے بڑھ کر ہاتھ سے روٹی لے لیا، شہد لگا کر کھاتا رہا، آدھی روٹی کھایا تھا، کب؟ خواب میں بعد وفات رسول، حضور کی ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں،
वफात के कई सौ साल बाद की बात, और ख्वाब में हुजूर खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, शहद खिला रहे हैं। कहते हैं असर का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान देना शुरू किया तो मस्जिद में जो भी सोए होंगे उठा दिए जाते हैं। किसी ने पैर पकड़कर खींचकर मुझे उठा दिया, मैं झटका लेकर उठा तो देखा आधी रोटी और शहद अब भी मेरे हाथ में मौजूद है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, सिराजुल उम्मा ताजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जाना हुआ तो आपने हुजूर की शान में एक नात लिखी, एक कसीदा लिखा, या सय्यद अस्सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिहिमाका। ये कसीदा लंबा कसीदा है। कहते हैं मैंने किसी को नहीं सुनाया, लिख करके रख लिया, बारगाह रसूल में जाकर के सुनाऊंगा, हुजूर के दरबार में पहले सुनाऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सफर करके मदीने पहुंचते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, अजान से पहले मस्जिद नबवी में मुअज्जिन जो अजान देने के लिए ऊंची जगह खड़ा होता है, कहते हैं वहां मुअज्जिन खड़े होकर अजान से पहले ये गुनगुना रहा है, या सय्यद अस्सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिहिमाका। इमाम आजम कहते मेरे शेर लीक हो गए, मेरी नात लीक हो गई। पहले से मुअज्जिन मस्जिद नबवी का सुना रहा है, इसे कैसे खबर हुई? कहते हैं ये किसी ने पहले से लिख रखा था। ये किसकी नात है? ये तो मैंने लिखी है। जब उसने गुनगुना कर अजान देकर अपना इख्तिताम किया, नीचे आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पूछा ये तूने कसीदा जो तिलावत किया ये कहां से? ये तेरा लिखा है, किसी बुजुर्ग का लिखा है? वो कहता मुझे मालूम नहीं, ये मेरा लिखा नहीं, किसी बुजुर्ग का नहीं। कल ख्वाब में मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी थी। उस महफिल में ये कसीदा पढ़ा जा रहा था कि रसूल फरमा रहे थे कल मेरा एक चाहने वाला आएगा और मेरी कब्र पे ये सुनाएगा। मैंने वो अशआर सुन लिए, याद किया, वो मेज़ना से आज मैंने तिलावत की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को कितना नवाजते हैं, जो जाए उसे उसके एतबार से नवाजते हैं, जो जिस हैसियत से जाए हुजूर ने उसको उस हैसियत से नवाजा है। लेकिन एक शान ये है मेरे आका की, एक शान है, मैं और आप किसी को दे दें तो क्या कहेंगे, जा अल्लाह तेरा भला करे। हाँ, बल्कि हम ये नहीं कहते, देने के बाद ये कहते हैं मियां दुआ कर देना हमारे लिए। ये है ना, फकीर को देने के बाद आप क्या कहेंगे? फकीर अगर तारीफ करने लगे कितने सखी आदमी हैं आप, मेरी मुसीबतों के वक्त काम आ गए, आप इतना कहेंगे बस ठीक है आप दुआ कर देना मेरे लिए। हमारी आदत यही है, दुआ कर देना मेरे लिए, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरी नजात करे, यही सब तो कहेंगे। लेकिन रसूल की शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर जब देते थे ये नहीं कहते मेरे लिए दुआ कर, बल्कि खुद उसके लिए दुआ भी करते थे, जा तुझे अल्लाह और नवाजे और नवाजे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायर इस्लाम ने सच कहा है, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज की इस दर्दनाक कैफियत में मैं हमारा मावा व मलजा, हमारा मस्कन और हमारा फरियाद रस तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम दर दर्द की ठोकरें आज खा रहे हो, मजबूर हो, जलील हो गए हो, खार हो, उसकी वह की वजह है कि रसूल पाक के दरबार में लो लगाना छोड़ दिया। वो सहाबा थे, पैर में सूजन आ जाए तब भी कहते थे वाह मोहम्मद आ, या मोहम्मद आ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद के लिए आ जाएं। उनके पैर में शिफा याबी मिल जाती, पैर सही हो जाता। ए उम्मत मुस्तफ़ा के गयूर नौजवानों, आज मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, दुनिया तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रही है, चंद सिक्कों में, चंद पैसों में। कोई इतना देकर अपना बना ले, कोई कुछ देकर अपना बना ले, लेकिन तुम्हारी शान ये होनी चाहिए, मुझे जहां सरकार से मिलता है उतना कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, और मैं बाजार मुस्तफ़ा का गुलाम हूं। मेरे आका ने मुझे जो खरीद करके अनमोल किया है,
मेरी कोई दुनिया में कीमत नहीं लगा सकता। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है। बहुत सारी औरतें सवाल करती हैं, बहुत सारे मर्द सवाल करते हैं, बच्चे हैं, किसी को कैंसर है, किसी को खतरनाक बीमारी है, कोई कर्जों में डूबा हुआ है, कोई औलाद के मामले को लेकर परेशान है, कोई जायदाद में, कोई मुकद्दमों में, कोई जेल में। दुनिया की हर परेशानी का इलाज ये है, बारगाह मुस्तफा की तरफ लो लगाओ, मेरे आका से सिफारिश करो, इल्तिजा करो, एक बार वो लब हिला दें, मेरा रब रहीम व करीम है, अपने नबी की लाज रखेगा। तुम्हारी हैसियत नहीं देखी जाएगी, तुम कितने नमाजी हो, कितने ज़काती हो, कितने बड़े हाजी हो, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि मौला ये देखता है मेरे हबीब ने इस बंदे की सिफारिश की है, ये जैसा भी है तैसा भी है, इसे गमों से आजाद कर दिया जाए। आखिर में मैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसी शेर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दरबार में पूरी उम्मत की मेरी जानिब से ये इल्तिजा है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा।